الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ مدینہ کے جو منافق تھے ان کی پوری کوشش تھی کہ اسلام کی شبیہ امیج کو بگاڑا جائے، اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اسلام کو شکست دینا، ہرانا ناممکن ہے۔ اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کے پاس تعداد زیادہ تھی یا اسلحہ زیادہ تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس خدا ترسی تھی، اللہ کا ڈر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی اعانت اور سپورٹ تھی، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تھیں۔ تو منافقوں نے یہ کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے اسلام کے امیج کو بگاڑ دیا جائے، تو ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ تھی۔ تو کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ بنو المصطلق کے اس جنگ میں دو آدمی پانی لینے گئے، ایک انصار کا تھا، ایک مہاجر کا تھا۔ مہاجر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوکر جہجہ غفاری، اور انصار کا ایک اور آدمی تھا۔ پانی لینے کی جگہ وہاں مریسع کے کنویں کے پاس جھگڑا ہوا، تو اس نے انصار کو پکارا، تو اس نے مہاجر کو پکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں گئے، کہا کہ یہ کیسی تم جاہلیت کی بدبو اس میں آ رہی ہے، جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو یہ واقعہ لے دے کر ختم ہو گیا، لیکن اس واقعے کو کیش کر لیا کس نے؟ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ایسا ہوا، ایسا بولتے، یہ لوگ مکے سے آ کے مدینے میں آباد ہوئے، تم لوگوں نے پیسہ خرچ کیا، تم لوگوں نے جائیدادیں دیں، ان کو ٹھہرنے کی جگہ دی، تو اس نے مثال بھی دیا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی اپنے اس کو پالتا ہے اور وہ اسی پر بھونکتا ہے۔ تو جیسے اس نے کہا والعیاذ باللہ، ایسی مثالیں اس نے دی۔ تو یہ ساری باتیں جو اس نے کہا تو اس کی مجلس میں ایک چھوٹے سے صحابی تھے، ان کا نام تھا زید بن ارقم۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر بتایا کہ عبداللہ بن، اس کو کھول دیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا جزاک اللہ خیر، جب اس کی ضرورت نہیں تو اس کو کھول دینا چاہیے، جزاک اللہ خیر۔ تو کہتے ہیں کہ جب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ کیا بات اس نے کہی؟ جب ہم یہاں سے مدینہ جائیں گے تو جو باعزت ہے وہ ذلیل کو نکالے گا، عزت دار مدینے میں داخل ہوگا، جو بے عزت ہے وہ مدینے میں نہیں جائے گا۔ اس کی مراد کیا تھی؟ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، انا سید ولد آدم ولا فخر، سارے آدم کے اولاد کی سردار سید کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ جن کے لیے کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق جن کو دیں گے، سفارش کریں گے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عباد بن بشر کو اجازت دیں، وہ اس کی گردن نکال دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو ایسا کرو، تم لوگ کوچ کا اعلان کرو۔ کوچ کا اعلان کا مطلب کیا تھا؟ مریسع کی جو جنگ میں ہے وہاں سے ریٹرن کہاں جائیں؟ مدینے کو آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
واپس ہونے، سفر کرنے، کوچ کرنا وہ تو ریٹرن ٹو بیک، تو ایسے جو اوقات ہوتے تھے فجر کے بعد اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اعلان کرتے. لیکن یہ ایسا ایمرجنسی ٹائم تھا جو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوچ نہیں کرتے تھے. تو کہتے ہیں تو لوگ چل پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً یہاں سے کیا کرو، واپس مدینہ چلو. تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے بے وقت کوچ کا اعلان کیا ہے. بے وقت کے معنی ان ٹائم. ایک تو ٹائم، جزاک اللہ خیر، ایک ٹائم کیا ہوتا ہے، ایک یوزول ٹائم ہوتا ہے ہمیشہ. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ان ٹائم، یعنی ایسا ٹائم ہے جو جس میں آپ کیا نہیں کرتے ہیں، کوچ کا اعلان نہیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہارے صاحب عبداللہ بن ابی نے جو کہا تم کو معلوم نہیں؟ عبداللہ بن ابی جو کہہ رہا ہے یہ تم کو معلوم نہیں؟ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بولا، عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی، ذلیل ترین آدمی کو مدینے سے نکال باہر کرے گا. ایسی بات اس نے کہی. تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو مدینے سے ہم اس کو نکال دیں. کس کو؟ عبداللہ بن ابی کو. اللہ کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ عزت والے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. اس کے بعد انہوں نے کہا انہوں نے ایک بات کہی. کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے اس سے تھوڑا آپ نرمی برتیے. کیا بولے؟ منافق، معلوم ہے منافق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، معلوم ہے عبداللہ بن ابی منافقوں کا گرو گھنٹال ہے. لیکن ویسے منافق کے ساتھ بھی صحابہ کا رویہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوائز کر رہے ہیں تھوڑا کیا کرو، نرمی برتو. ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ علماء کے ساتھ، واعظین کے ساتھ نرمی برتنے کو تیار نہیں. جور و ظلم، استبداد، تشدد. خود اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہو گئی، خلاص یہ ان کے جان کے، ان کے خون کے پیسے، وہ ان کے خون کے پیسے، ایسے ہو جاتے. تو کہتے ہیں اس کے ساتھ نرمی برتیے. کیوں؟ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لایا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے سیپیوں کا تاج تیار کر رہی تھی. آپ مدینہ آئے نہیں، سیم ٹائم ہم عبداللہ بن ابی کو مدینے کا امیر بنا رہے تھے اور اس کے لیے ہم کراؤن تیار کر رہے تھے سیپیوں کا. وہ زمانے کا کراؤن کیا تھا؟ ہیرے جواہرات کا زمانہ تو نہیں تھا، سیپیوں کا. اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی تو ظاہر ہے دشمنی کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر دیکھیے، پھر آپ شام تک پورا دن کیا کرتے رہے؟ چلتے رہے نان اسٹاپ. مریسیع کے اس پانی کے چشمے سے واپس ہو رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ مدینہ. شام تک چلتے رہے اور صبح تک پوری رات چلتے رہے. کیا کروں، کیسا رہا؟ چلنا ہے صرف، کوئی سٹاپ نہیں. بلکہ اگلے دن کی ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی. ایک پورا دن، ہول نائٹ. اس کے بعد پھر صبح کا وقت سے دھوپ سخت ہونے تک چلتے رہے. اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے. لوگ جیسے ہی اپنے سواریوں سے اترے کیا ہو گئے؟ ساری رات، سارا دن، پھر آدھا دن چلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر
گپ شپ لڑانے کا موقع نہ ملے. آدمی کب زیادہ باتیں کرتا؟ جے بھائی سا پک کو زیادہ باتیں کرتا، نہیں خود بھی کیا ہو جاتا، پھک جاتا. پیٹ میں کھانا نہیں تو جاتا، ادھر جاتا ادھر جاتا. کیا بھائی ذرا کیا تو کام بولو نا بھائی. ہاں تو یہ چیز ہے نا، بڑی خطرناک چیز، بڑی خطرناک چیز. آدمی اس سے بچنا چاہیے، خالی نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کام کرے. یہ فراغی، یہ جو خوشحالی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے بیچ فتنہ فساد مچانے کے لیے نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پچھلے انبیاء کی جن لوگوں نے مخالفت کیا وہ اکثر کیا تھے؟ ایسے لوگ تھے جو خوشحال تھے. قرآن بولتا ہے کہ ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کی جنہوں نے مخالفت کی، وہ کون لوگ تھے؟ جو بڑے بڑے مالدار تھے، جو خوشحال تھے. کیا ابھی کام نہیں. اب اگر آپ کو ماہانہ 1 لاکھ روپے رینٹ آتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کیسا ٹائم پاس کریں گے؟ کوئی فکر نہیں. گھر بیٹھے لاکھ روپے رینٹ آتے ہیں، کیا کریں گے؟ ہاں تو بالکل یہی حالت ہے. یہاں بھی یہی حالت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اسی لیے ساری رات چلتے رہے، دن چلتے رہے، پورا دن چلا اور سارے لوگ بے خبر سو گئے. کسی کو اس ایشو پر بات کرنے کا کیا نہیں ہوا؟ موقع نہیں ملا. اب ایک ایشو حیدرآباد میں ہوا، اب جس سے دیکھو ایک ویڈیو بناتا ڈالتا. سبحان اللہ. یہ کوئی ضروری ہے؟ کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ اسے سنبھال لیں گے. اب کیا ضروری ہے کہ میں ایک ویڈیو بناؤں ڈالوں، وہ ایک ویڈیو بنائے ڈالے؟ ہاں تو یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی قبر آپ کھود رہے ہیں. ہم یہ قبر ہماری انہیں کھودتا گور کن. ہاں لیکن اس سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی قبر آپ کھود رہے ہیں. اب عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوا میں نے جو باتیں کہی تھیں کہ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے باعزت دلیل کو باہر کرے گا، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. زید بن ارقم نے پہنچا دیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کون؟ عبداللہ بن ابی. اور کہنے لگا، اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ زید بن ارقم کی طرف سے جو بات آپ کو بتائی گئی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی. منافق کو قسم کھانے میں کیا ہے؟ اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں. اللہ اللہ اللہ. ہم جیسے لوگ بولتے ہیں کسے بھی بولو نہیں، آپ کچھ بولتا ہوں. یہ بات کسے بھی معلوم نہیں، کسے بھی بولو نہیں، کیا کر رہا ہوں؟ آپ ہی کو بول رہا ہوں. اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ تھے، اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انصار کے لوگ تھے انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ وہ زید بن ارقم ابھی تو بچہ ہے. کیا بولے؟ وہ بچہ ہے، لڑکا ہے، ممکن ہے اس کو وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو. عبداللہ بن ابی نے ایسی باتیں نہیں کہی ہو، چھوٹا بچہ ہے، ہو سکتا ہے کیا ہو گیا ہو، غلط بات کہہ دی ہو یا سنا ہو، کچھ سنے ہوں، کچھ بولے ہوں. اس لیے آپ نے ابن ابی کی بات سچ مان لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اچھا ہو سکتا ہے. کیا بولے؟ ہو سکتا ہے. اب زید بن ارقم صحابی رسول ہیں، گرچہ کی کم عمر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سن کر مجھے اتنا غم ہوا، اتنا غمگین کبھی میں زندگی میں نہیں ہوا. میں صدمے سے دو چار بہت زیادہ ہرٹ ہوا تھا. میں گھر جا کے بیٹھ گیا، گھر سے باہر نہیں نکلا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی. سورہ منافقین کی آیتیں نازل ہوئیں. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے، مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں. زید بن ارقم کے سپورٹ میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں.
یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ یہ جب آیتیں نازل ہوئیں، زید بن ارقم کہاں ہیں؟ گھر میں چلے گئے، باہر نہیں نکلنے۔ آیتیں نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلایا، یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ دیکھیے، ایک طرف صحابی کو جو تکلیف ہوئی ہے، ان کو جو دلی صدمہ پہنچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ گریف، ان کو جو دلی صدمہ پہنچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صدمے کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خوشی میں بدلنا چاہتے ہیں کہ میرے صحابی دیکھو، تمہاری بات کی صداقت میں اللہ کے کلام کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ لکھتے نہیں، پورا فارم لکھو، ٹک لکھو، کیا لکھتے ہیں آخر میں دستخط سے پہلے؟ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ڈکلیریشن۔ اللہ تو خود کرتا، لیکن یہاں کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کی تصدیق میں۔ اب کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے ہیں، منافق کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ، ان کا نام کیا؟ عبداللہ۔ ایک طرف عبداللہ بن ابی ہے جو خبیث النفس، گندا، منافق، خبیث، دوسری طرف اس آدمی کے بیٹے عبداللہ نہایت پاک نیک طبیعت کے انسان، اور بڑے نیک صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے باپ سے براءت ظاہر کر لی، بولا کہ نہیں، اب یہ میرے باپ میں میرے میں کیا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور مدینے کا جو انٹرنس ہوتا ہے، مدینے میں داخل ہونے کا جو انٹرنس ہوتا ہے، وہاں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے، اللہ کی قسم، کیا بولے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ تم کل تک کچھ بات کرتے تھے، آج میں تمہارا بیٹا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں، باعزت ہیں، اور تم ذلیل ہو۔ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب تب جا کر بیٹے نے باپ کا راستہ چھوڑا، اور ساتھ ساتھ عبداللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا، اللہ کے نبی، اگر آپ عبداللہ بن ابی میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی ارادہ ہے کہ میرے باپ کو قتل کر دیں تو مجھے فرمائیے، مجھے حکم دیجئے، اللہ کی قسم میں اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا سر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ ایسا موقع ہے جہاں ولا اور برا کا حقیقی مفہوم ہے۔ یہاں پہنچ کر خونی رشتے کیا ہوتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں، اسلام برتر اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور دوسری چیزیں نیچے آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا۔ اور کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے؟ 20 منٹس انشاءاللہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بھی بہت اہم واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ غزوہ بنو المصطلق
اور غزوہ مریسی، دو ایک ہی نام ہے۔ اس میں منافقین کو دو چانس آئے تھے، دو موقع ہاتھ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے۔ تو ایک موقع تو یہ تھا، اور ایک دوسرا موقع تھا واقعہ افک۔ واقعہ افک آپ کو معلوم ہے، کبھی آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے، اکرم سے، ہمارے ثناء اللہ بھائی سے، کسی سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں میری بیوی عائشہ کو۔ اس میں کوئی خوف کھانے کی، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ معلوم نہیں دوسرے کیا سوچیں گے، امی کیا سوچیں گی، پھوپھو کیا سوچیں گی، خالہ کیا سوچیں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں میری بیوی عائشہ کو چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی، اسی لیے کہا کہ اے عائشہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی تو میری بیوی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے گود میں نبی کا سر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے فخر سے کہتی تھیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین حجری و نحری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود اور میرے گردن کے بیچ انتقال کر گئے، یعنی گود میں تھے جب روح قبض عنصری پرواز کر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، اور کبھی عشاء کے بعد آتے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر لیتے، سو گئی تو چھوڑ دیتے ان کی حالت پر۔ تو بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، جن کو خواب میں دکھلایا گیا کہ یہ تمہاری بیوی ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس غزوے میں، غزوہ مریسی اور غزوہ بنو المصطلق کے اس غزوے میں وہ افک کا واقعہ ہے۔ افک کے معنی ہیں ایلیگیشن، کیا بولیں گے اس کو؟ ایلیگیشن، پروننسیشن غلط ہے نہیں، تو آپ بھی کچھ بولیں اس لیے میں نے غلط بولا، یعنی میں نے جان بوجھ کر تو کہتے ہیں بہتان کہہ لیجئے، یا اس کو کیا کہہ لیجئے، الزام کہہ لیجئے، بہتان ہے، افک ہے۔ اس واقعے کا پورا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر پر جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں تھیں، سارے بیویوں کو تو لے کے نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ قرعہ ڈالتے تھے، بہت ساری بیویوں کا نام لکھ کر کیا کرتے؟ قرعہ ڈالتے تھے، قرعے میں جن کا نام آتا تھا ان کو لے جاتے تھے۔ تو اس غزوے میں قرعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نکلا، آپ ان کو ساتھ غزوے میں لے گئے، اور واپس جب آ رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ زمانہ کوئی ٹوائلٹ یا ریسٹ روم کا زمانہ تو نہیں تھا، قضاء حاجت کے لیے میدان میں نکل جاتے تھے لوگ، جہاں آسرا ہوتا، جہاں کھلے میدان ہوتے وہاں نکل جاتے تھے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گئیں، اور جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، عادت بری نہیں ہے، کہ کبھی وہ زیور دوسروں سے مانگ لیتی ہیں، کبھی کسی فنکشن میں جانا ہے، دوسروں کے زیور مانگ کے یہ ڈال لیتی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کا زیور مانگ لیا تھا عاریتاً۔ عاریتاً کیا بولیں گے انگلش میں رفیق بھائی؟ بیرو؟ نہیں، اس کا علل بارو، دیکھیں آئی ایم کریکٹ ناؤ۔ تو بدل کر بھیس ہم فقیروں کا اہل دل کو آزماتے ہیں، کیا بولا انہوں نے؟ بدل کر بھیس ہم فقیروں کا اہل دل کو ہم آزماتے ہیں، مطلب ہم فقیر تو نہیں ہیں لیکن ایسے بھیس کچھ ایسے بدل لیتے ہیں تاکہ یہ دل والوں کو ہم کیا کریں؟ آزما لیں۔ تو کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سے ہار لیا۔ اب جب قضاء حاجت کے لیے گئیں تو ہار ہوتا ہے، کبھی چھوٹے بچے بھی گود میں لیتی ہیں ماں، بچہ کھستا ہاری گرا دیتا،
تو وہ تو ان کے وہ تو گئیں تو ہاتھ ٹوٹ کے نیچے گر گیا، تو احساس ہوا تو فوراً گئیں، ارے ہو سکتا ہے میدان میں گر گیا ہو، واپس ہوئیں۔ تو لیکن اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ تھا وہاں سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر ہار ڈھونڈ رہے ہیں، خواہش ہوتی ہے کہ یہاں مل جائے گا وہاں مل جائے گا، ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ہودج اٹھانے والے آئے، ڈولی اٹھانے والے، تو انہوں نے اندر چیک نہیں کیا کہ ام المؤمنین ہیں کہ نہیں۔ اب وہ اتنی بھاری بھرکم بھی نہیں تھی کہ ہودج اٹھاتے ہی معلوم ہو، ڈولی اٹھاتے ہی معلوم ہو کہ اندر ام المؤمنین ہیں۔ تو اٹھانے والے 2-4 آدمی تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ اندر ام المؤمنین ہیں، اور ویسے ہی خالی ڈولی اٹھا کے چلے گئے۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھیں، اور بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا، اور چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا اس لیے ہلکے پن پر کسی کو تعجب بھی نہیں ہوا۔ اگر 1-2 آدمی اٹھاتے تو محسوس ہوتا کہ اندر آدمی نہیں ہے۔ اب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈھونڈ کر وہاں سے واپس آئیں، دیکھا کہ سارا قافلے کا پڑاؤ کی جگہ خالی ہو گیا، سارے وہاں سے کیا ہو گئے ہیں، نکل گئے ہیں، سارے لوگ نکل گئے ہیں۔ اب میدان بالکل خالی پڑا تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ کوئی جواب دینے والا تھا۔ اسی خیال میں بیٹھ گئیں کہ جب معلوم ہوگا کہ میں نہیں ہوں تو کوئی ڈھونڈ کر واپس آئیں، واپس آ کر مجھے بلا کے لے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ عرش پر کوئی اور تدبیر کر رہے تھے۔ تو بیٹھی بیٹھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ لگ گئی۔ کیا ہو گیا؟ آنکھ لگ گئی، سو گئیں۔ پریشانی حد سے بڑھ جائے تب بھی نیند آ جاتی، پریشانی حد سے جب بڑھ جائے تو نیند چلی بھی جاتی۔ تو یہاں نیند آ گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ سب سے آخر میں یہ نکلے، اور پڑاؤ کا کوئی سامان چھوڑ گیا تو یہ لے کے آئے۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سو رہی ہیں، تو انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور جیسے ان کی زبان سے نکلا ان کی نیند کیا ہو گئی، کھل گئی، اور وہ پہچان گئے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے ام المؤمنین کو دیکھ چکے تھے، ان کو معلوم ہوگا۔ بس ان کی زبان سے اتنا نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اتنی بات نکلی۔ اور وہ صفوان بن معطل پچھلی رات سے وہ چلے تھے، سب سے آخر میں آتے تھے، وہ گزشتہ رات سے چل کر آ رہے تھے، صبح یہاں پہنچے تھے۔ تو ان کی زبان سے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ انہوں نے اونٹ لا کر رکھ دیا، ادھر رخ کر لیا، ام المؤمنین اس اونٹ پر کیا ہو گئیں، سوار ہو گئیں، اور چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ کہاں پہنچے؟ دوپہر کا وقت تھا۔ صبح سے کتنا ٹائم ہوا بیچ میں؟ دوپہر کا وقت۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ اب جیسے ہی دونوں کو آتا دیکھا لوگوں نے، اب لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے تبصرہ شروع کیا۔ تبصرہ بولے تو کمنٹ، کیا بولیں گے سر؟ ہاں، اپنے اپنے حساب سے شروع کیا۔ اور جیسے ہم نے کل کہا کہ کل اناء تقطر بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ اچھا آدمی اچھا سوچتا ہے، برا آدمی برا سوچتا ہے۔ تو اب خبیث عبداللہ بن ابی کو موقع ہاتھ آ گیا، یہ اسی موقع کی طاق میں تھا۔ تو اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی اس کو اس نے ظاہر کر دیا، یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بنے۔ یعنی ام المؤمنین والعیاذ باللہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کی تہمت لگائی اور واقعات کو جوڑنے لگا۔ لنک میڈیا والے جوڑتے نہیں،
کیا بھی رہتا نہیں وہاں، پورا علوہ بول لیتے. تو بس تانے بانے بننے لگا، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے لوگوں میں پھیلانا، ادھیڑنا اور بننا شروع کیا. اب اس کے جو فرینڈز تھے، جو ساتھی تھے، وہ بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے. اور جب مدینہ پہنچے تو پروپیگنڈے کو خوب جم کر پروپیگنڈا کیا، بات پھیلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، خاموش ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کچھ بول نہیں رہے. ایک لمبے عرصے تک کچھ وحی بھی نہیں آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے الگ ہو جانے کے لیے اپنے کچھ خاص صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا اچھا ہے کہ میں ام المؤمنین عائشہ سے کیا ہو جاؤں، الگ ہو جاؤں. خاص صحابہ سے مشورہ کیا. اس میں سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشاروں میں مشورہ دیا، کھل کر بولے نہیں، آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں. کس کے تعلق سے بول رہے ہیں؟ اور ایک زمانے تک ام المؤمنین کو یہ کیا رہا، دل میں یہ غم رہا. تو کہتے جب مشورہ، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ ان کو اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا مشورہ دیا. اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں، دشمنوں کی بات پر. اس کے بعد آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، خطبہ دیا اور کہا کہ عبداللہ بن ابی، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس سے نجات دلائی جائے. اس پر سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی. کہا کہ آپ کہہ دیں ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن حضرت سعد بن عبادہ جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے خزرج کے سردار تھے، ان کے اندر قبائلی حمیت غالب آ گئی. عبداللہ بن ابی ان کے قبیلے کا تھا. دونوں حضرات میں اونچ نیچ ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خاموش کیا. ادھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوے سے جب واپس آئی، کون سا غزوہ تھا؟ کون سا غزوہ تھا؟ غزوہ بنو المصطلق یا غزوہ مریسیہ. جب واپس آئیں تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی. ابھی تک جو کچھ مدینے میں چل رہا ہے، صحابہ کرام کے بیچ میں چل رہا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن ایک بات انہوں نے نوٹ کیا، جب بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ڈبل ہو جاتا. زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار دکھاتے، محبت دکھاتے، بار بار پوچھتے کیسی طبیعت ہے، کیا ہے. لیکن اب جب بیمار ہوئی تو پہلا جیسا سلوک کیا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. تو تھوڑا ام المؤمنین کو کیا ہوا، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور اب بدلے ہیں، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جیسے میری بیماری میں مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اب کیوں نہیں ہیں. لیکن یہ بات انہیں کھٹکتی رہی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی. بیماری ختم ہوئی تو ایک دن جیسے عورتیں قضائے حاجت کے لیے ریسٹ روم کے لیے باہر جاتی ہیں، مستح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی امی کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا رہی تھی قضائے حاجت کے لیے. تو ام مستح کا پیر ان کے کپڑوں میں پڑا، جس کی وجہ سے ان کا پیر پھسل گیا. پھسلتے ہی ام مستح نے اپنے بیٹے مستح بن اثاثہ کے لیے بد دعا کیا. ام المؤمنین عائشہ کو بڑا تعجب ہوا، پیر ان کا پھسلا، بد دعا کس کے لیے دے رہے ہیں؟ مستح بن اثاثہ کو دے رہے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اماں آپ کیوں ایسا بولتی ہیں؟ جو اس لیے کہ مومنوں کی ماں ہیں عائشہ رضی اللہ، انہوں نے کچھ بھی کہا کہ آپ کیوں ایسا بولتی ہیں؟ تو تب ام مستح نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم کیا کیا باتیں مدینے میں ہو رہی تمہارے تعلق سے،
پوری بات انہوں نے کیا کر دیا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا دیا، اور ساتھ ساتھ کہا کہ میرا بیٹا بھی اس میں کیا ہے، شریک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اب اس خبر کو اور گہرائی میں اگر جاننا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں جانا، اپنے گھر جانا سیدھا۔ ام المؤمنین کہاں جانا، اپنے گھر ابو بکر کے پاس جانا، اپنے ابا کے پاس جانا، جا کر پوچھنا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ماں سے بڑھ کر بیٹی کو کوئی نہیں بتا سکتی ہے حقیقت۔ کوئی بھی چیز بیٹی معلوم کرنا ہے تو کہاں جاتی، پہلے کہاں کال لگاتے، امی کو کال لگاتے۔ تو یہاں ویسے ہی حالت تھی، تو سیدھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس گھر آئیں، گھر آ کر اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنی ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئیں، اپنے ماں باپ کے گھر آ کر نوٹ کیجئے 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ 2 راتیں اور 1 دن صرف رونے میں گزار دیا۔ اس دوران نہ کبھی سویا، نہ آنسو کی جھڑی رکی، روتی رہی، اور وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ پھٹ جائے گا، روتی رہی۔ اسی حالت میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اما بعد کہہ کر فرمایا، اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عن قریب تمہاری براءت ظاہر فرما دے گا، اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو تم اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ بات کون کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتنا رونے والی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ختم کر لیتے ہیں، کہتی ہیں کہ یہ خطبہ سننے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے بعد میرے آنسو رک گئے، اب ایک آنسو بھی میرے آنکھ سے نہیں بہا، اور میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو، لیکن ماں باپ نے کہا بیٹی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں خود جواب دیتی ہوں، دیکھیے اسی لیے وہ افقہ بڑی فقیہہ تھیں، محدثہ تھیں رضی اللہ عنہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسا جواب دیتی نہیں، اللہ کی قسم، ام المؤمنین عائشہ کا جواب سنیں رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں یہ پروپیگنڈا، یہ باتیں سنتے سنتے آپ لوگوں کی دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے، آپ لوگوں کی دلوں میں بھی یہ بات کیا ہے، بیٹھ گئی ہے، اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی وحی نہیں آتی تھی تب تک، اس لیے اگر اب میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہیں مانیں گے۔ آپ لوگوں نے اتنا یہ بات سنا ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھ لیے ہیں، واقعی میں گناہ کی ہوں۔ اگر میں کہوں کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو آپ لوگ کیا نہیں مانیں گے، سچ نہیں مانیں گے۔ اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، بے گناہ ہوں، تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ آپ لوگ کیا کریں گے، صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں اس صورت میں کیا ہے، اللہ کی قسم میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ دیکھیے ٹھیک وقت پر استشہاد، فوراً
مسئلے کو دلیل کے ساتھ دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہا یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ صبر ہی بہتر ہے۔ کیا ہے؟ صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں۔ انہوں نے اپنا یہ واضح کر دیا، اپنا موقف اسٹینڈ کیا کر دیا؟ واضح کر دیا۔ اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی شدت اور کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بے گناہ ثابت کر دیا، تمہیں بری کر دیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، عائشہ اٹھو اٹھو، حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ کس کا شکریہ کون ادا کرنا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے برات ظاہر کر دی۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دامن کی براءت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد اور بھروسے کے سبب قدر ناز کے انداز میں ہوتا ہے، اس وقت بیویوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ناز بھی ہوتا ہے، کتنا پیار کرنے والے، محبت کرنے والے شوہر۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم، میں تو ان کی طرف نہ اٹھیں گی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ نہیں بولوں گی، اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ کس کی حمد؟ اللہ کی حمد کروں گی۔ تو بس ایک میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ تو اس موقع پر واقعی عفس سے متعلق جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں وہ سورہ نور کی 10 آیتیں ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس الزام لگانے کی وجہ سے اس کے جرم میں چند صحابہ کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اس میں سے کون کون ہیں؟ مصطح بن اثاثہ، جن کی ماں نے ام المؤمنین کو بتایا تھا، جن کا خرچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، آئندہ سے میں ان کو خرچ نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ پھر اللہ کے ابو بکر نے دینا شروع کیا۔ حسان بن ثابت، انہوں نے بھی اس میں آئے تھے، ان کو بھی کوڑے لگائے گئے۔ حمنہ بنت جحش، ان کو بھی کوڑے لگائے گئے۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، اس لیے کہ ان کو یہ سزا جو دی گئی ان کے درجات کی بلندی تھی، ان کی غلطی کا کفارہ تھا، لیکن اللہ نے عبداللہ بن ابی کے لیے وہاں بڑا عذاب رکھا ہے۔ حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا، اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حد قائم کی جاتی ہے وہ ان کے لیے آخرت کے عذاب میں کمی اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینا کا اعلان فرمایا ہے، اس آیتوں میں عذاب عظیم کا ہے۔ یا پھر وہی مصلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا۔ حافظ ابن حجر نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حد لگائی گئی، جیسے الگ لگا۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد 1 مہینے تک پورا مدینے میں کیا ہوتا رہا؟ یہی باتیں ہوتی رہیں۔ مدینے کی فضا شک و شبہ، قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی اس طرح ذلیل ہوا کہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں
کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے غصہ کرتے، اس کی گرفت کرتے، اسے سخت سس کہتے۔ اب دیکھیں آخری بات ختم کرتے ہیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر جو حالات ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر کیا خیال ہے؟ دیکھو قسم خدا کی واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن اگر آج انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ وہ اسلام کی امیج کو کیا بگاڑتا، خود اس کی امیج کیا ہو گئی، بگڑ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چراغ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جو بھی آپ کہنے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ایک بات کہی، واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خصوصی معاونت کرتے ہیں تو حالات کو بہت بہتر انداز میں کون سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ۔ اسی پر بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر پیر کے دن ہم لوگ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ اس جنگ کے بعد جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کا ذکر ہم سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔